حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تجھے برائی سے روکے وہی حقیقت میں تیرا دوست ہے، اور جو شخص تجھے غلط کاموں کی ترغیب دلائے وہی تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی معیار پر دوست اور دشمن کی پہچان کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب زمانہ تمہیں کاٹنے لگے، نقصان پہنچانے لگے، تو مخلوق کی طرف نہ جھکو اور رزق تقسیم کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے شہادت کی شب خواب میں دیکھا، امام حسین علیہ السلام آئے اور مجھے شربت پلایا اور کہا، بیٹا یہی وہ رات ہے جس رات میں رحلت پاؤ گے۔ سخی کون؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابارے گا۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو، وہ ملعون ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقیری و غربت کو ختم کرتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم کو دور کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں شہید جور جفا ہوں، جب بھی کوئی مومن میرا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ مظلوم پر آنسو بہانے سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کی عزت و ناموس کے بارے میں بدگوئی کرنے والے کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ، نہ خود اس کے پاس بیٹھو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملیں تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے ہیں، اور وسیلہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ دو شہزادوں کی جنگ نہ کہنا ہے لوگوں، ادھر ارادے الگ ہیں، ادھر ارادے الگ ہیں۔ خط کھینچ کے یہ غازی نے بتا دیا، امام زادے الگ ہیں، حرام زادے الگ ہیں۔
کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ اس شخص پر زیادتی نہ کرو جو تمہارے سامنے خدا کے سوا کوئی مددگار نہ رکھتا ہو۔ جہاں پہ ملتی ہے خیرات کی التجا کے بغیر، زمانے بھر میں فقط ایک در حسین کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا، اماں جان، آپ میرے رونے والوں کو کیا صلہ دیں گے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا کر کہا، میرے لال، یہ ماں کیا دے سکتی ہے؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب تک تیرے مصائب پر ایک ایک رونے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام کا صبر، جس کے سامنے جوان بیٹے ہم شکل رسول علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں برچھی لگی ہو، اور جوان بیٹے قاسم علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہو، اور جس کے سامنے جوان بھائی عباس علیہ السلام کے بازو قلم ہوئے ہوں، جس کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر علیہ السلام کے دل میں تیر لگا ہو، اور جس نے 72 لاشوں کو اٹھایا ہو، جس کے جسم پر 33 زخم نیزوں کے ہوں اور 34 گھاؤ تلواروں کے ہوں، جو ان سب کے باوجود سجدے میں سر رکھ کر کہے سبحان ربی العلی، اور کہے کہ اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، اسے حسین کہتے ہیں۔ شیطان کربلا میں کھڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں۔ اے خدا، سجدے سے کبھی انکار نہ کرتا میں، گر مجھ کو پتا ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین جب کبھی بازار سے گزرتے تو قصائی اپنی دکانیں بند کر دیتے، چھریوں، ٹوکوں اور گوشت پر کپڑا ڈال دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام کبھی مسکرائے نہیں تھے، ہر وقت روتے رہتے۔ کسی نے بولا، امام اتنا نہ رویا کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور میرا تو پورا خاندان ہی میرے سامنے ذبح کیا گیا، میں کیسے مسکراؤں؟